السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سر کے تاج، میرے تمام علماء اور الحمدللہ میرے جو سنی بھائی ہیں جو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ میرے سر کے تاج ہیں۔ جب میرے سنی بھائی میرے لیے میرے سر کے تاج ہیں، میری طاقت ہے، میری پاور ہے، میرا حوصلہ ہے، تو پھر علماء کی کیا شان ہوگی، کیا عزت ہوگی میرے دل میں، یہ آپ حضرات جان سکتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح ابھی ایک دیوبندی منافق مفتی ابو بکر دیوبندی مجھے کال کیا اس نے، اور کہنے لگا کہ میں سنی حنفی بریلوی ہوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ماننے والا ہوں۔ بہرحال مجھے اس کی آواز سے بالکل بھی نہیں لگا کہ یہ سنی حنفی بریلوی ہے، مجھے شک ہوا۔ میں نے اس سے سوال کر دیا کہ دیوبندیوں کے جو 4 اکابر ہیں ان کو کیا مانتے ہو؟ بہرحال وہ جواب نہ دے سکا اور پھنس گیا۔ علماء تو علماء الحمدللہ ہمارے جو سنی بھائی ہوتے ہیں وہ بھی ان شیطانوں کو پکا کافر مانتے ہیں اور یہ بولتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جو ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو انہیں کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ بہرحال آپ تمام حضرات اس دیوبندی مفتی ابو بکر کی گفتگو ملاحظہ فرمائیے، اور لاسٹ میں یہ گالی بکر گیا، لاسٹ میں گالی بکر گیا۔ بہرحال خیر، بس میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات ان دیوبندیوں کی شیطانی حرکتوں سے، شیطانی چالوں سے، شیطانی فریب سے بچیں۔ اے مومنو، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے ایمان و عقیدے کو بچاؤ۔ اگر آپ وہابی دیوبندیوں کی گرفت میں آ گئے، ان کے چنگل میں پھنس گئے، تو ان کا چنگل شیطان کے چنگل سے کم نہیں ہے، یہ اسی کی ناپاک اولادیں ہیں۔ بہرحال میری باتیں شاید کسی انسان کو کڑوی تو لگیں گی، مگر اس انسان کو لگیں گی جو بیچارہ دین سے تھوڑا دور ہوگا، علماء سے دور ہوگا، اہل سنت سے دور ہوگا، جو ابھی بیچ چوراہے پر کھڑا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ مجھے جانا کدھر ہے، راستہ گما ہوا ہے۔ یعنی میں بولوں کہ مذبذب ٹائپ کے لوگ جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون حق پر ہے، کون باطل ہے، تو ایسے لوگوں کو شاید میری آڈیو، میری گفتگو پسند نہ آئے، مگر ہر چند میری یہی کوشش رہتی ہے کہ میرے سنی بھائیوں کا ایمان و عقیدہ بچا رہے، ان شیطانوں سے اپنے ایمان و عقیدے کو بچائیں، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ آئیے میں اس مولوی کی وہ گفتگو آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، آپ پوری یہ آڈیو سنیں، زیادہ لمبی نہیں ہے، بہت چھوٹی سی آڈیو ہے۔ بہرحال اس نے اپنی منافقت لاسٹ میں دکھا دی ہے اور یہ کال کاٹ کر بھاگا، اور پھر میں نے بار بار اس کو کال کیا مگر اس نے میرا کال نہیں اٹھایا، اس نے میرا کال نہیں اٹھایا۔ پھر میں نے جب اس کو کال کیا تو اس کے نمبر پر لکھ کے آیا مفتی ابو بکر دیوبندی، مفتی ابو بکر۔ تو شاید بہت دنوں پہلے میری اس سے ہو سکتا ہے کہ بات ہوئی ہو، مگر مجھے اس کی آواز نے بتا دیا، اس کے سلام کرنے کے انداز نے مجھے بتا دیا کہ یہ اہل ایمان نہیں، یہ اہل ایمان نہیں، یہ اہل کفر ہے، اہل بدعت ہے۔
سمجھے؟ یہ اہل گمراہ میں سے ہے، اسی لیے جو مجھے شک ہوا میں نے پوچھا کہ تم دیوبندیوں کے 4 اکابر کو کیا مانتے ہو۔ بہرحال آپ حضرات اس کی یہ آڈیو سنیں، بعد میں انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب؟ میں حضرت مولانا مفتی مصطفیٰ حسین صاحب قبیلہ بریلی شریف۔ اچھا، کس مسلک سے ہیں آپ؟ مسلک کے اعلیٰ حضرت کا دن کا بچتا رہے گا دنیا میں اسی مسلک سے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیوبندیوں کے جو 4 اکابر ہیں ان کو تو آپ کافر مانتے ہوں گے ماشاء اللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو مسئلے کے اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ، رکھیں گے ڈھنگ کا ہی بھیجے گا جی، لیکن آپ بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں، حدیث میں ہے آپس میں مل جل کے سلام کو پھیلاؤ۔ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی صحیح ہے، بڑھیا بات ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، پر میں نے کافروں کے تعلق سے آپ سے پوچھا ہے جو ہمارے نبی کی شان میں توہین کر کے کافر ہو چکے ہیں، تھانوی، ننوتوی، امیٹھوی، گنگوہی، یہ جو دیوبندیوں کے 4 اکابر ہیں ان کو تو آپ کافر مانتے ہوں گے ماشاءاللہ جب آپ بریلوی ہیں تو۔ بالکل میں مسلک سے، اور ماشاءاللہ آپ نے اپنے آپ کو مفتی، پہلے اگر آپ بھی عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، تو بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ یا تو آپ مجھے سلام کریں یا میں آپ کو سلام کروں تاکہ دل میرے آپس میں تعلقات بڑھے، اس کے بعد میں آگے بات ہوگی۔ ہاں بات صحیح ہے۔ تو بریلی شریف کون سی جگہ سے رہتے ہیں آپ؟ میں بریلی شریف سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا، بریلی شریف سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، میں چھتیس گڑھ کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، چھتیس گڑھ کے رہنے والے ہیں، بریلی شریف سے آپ کا تعلق ہے۔ چھتیس گڑھ میں اور راجدھانی ہے رائے پور، اپنے نام سے۔ ہاں نام سنا ہے رائے گڑھ کا۔ رائے پور بہت بڑا وہ ہے، ہاں شہر ہے یہ۔ ہاں، کسی کا کال آنے لگا جیسے کون سلام کرے، ادھر عاشق رسول کا دل کو دل مل جائے، سلام کرتے بھائی۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ ریسیو نہیں کیا میں نے۔ اچھا، جزاک اللہ خیر۔ اسی لیے نہیں کہ آپ کو آپ سے محبت ہو گئی۔ اچھا، تو آپ نے بتایا چلیے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ تو سلام کیجیے یا تو آپ قاری بھی ہیں؟ جواب دیجیے۔ جی، آپ قاری بھی ہیں؟ قاری بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ہے نا؟ الحمدللہ، یہ ہمارے ماشاءاللہ برکت ہے۔ ماشاءاللہ، مگر آپ سے جو میں نے پوچھا اس کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا؟ ہاں، میں ایسے سلام کا جواب اصل میں دیتا نہیں ہوں جب تک کہ میں پوری تحقیق نہ کر لوں، معلوم نہ کر لوں۔ آپ اس سے بڑی کیا تحقیق کر سکتے؟ اعلیٰ حضرت کا مسئلہ بتا دیا۔ دیکھیے، آپ کو یقین نہیں ہے آپ کے اعلیٰ حضرت سے؟ الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے، مگر میں نے جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب نہیں آیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ایک منٹ دل کو مت توڑیے، عاشق رسول کا دل مل چکا ہے، دل مت توڑیے بھائی۔ دیکھیے آپ کی بات یہاں حدیث کے سامنے چل سکتی ہے؟ بتائیے، میں آپ کو حدیث پیش کروں، آپ اپنی بات بتائیں تو کس کے مانیں گے، حدیث کی یا پھر اپنی بات؟ میں نے جو سوال کیا اس کا آپ کی طرف سے جواب ہی نہیں آیا۔ جواب اس لیے نہیں آیا کہ حدیث میں ہے السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو، تو اس حدیث سے پہلے عمل کر لیجیے، اس پر انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس حدیث پر الحمدللہ میرا ایمان ہے، میں اس حدیث کو مانتا ہوں، پر مجھے یہ پتہ چلنا چاہیے، عمل تو کیجیے نا۔ ایک منٹ، الحمدللہ اس پر میرا عمل بھی ہے، اور اسی لیے میں جو ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دیوبند کے جو 4 اکابر ہیں، مولوی اشرف تھانوی ہے، مولوی رشید احمد گنگوہی ہے، مولوی قاسم ننوتوی ہے، خلیل احمد امیٹھوی ہے، ان کو آپ کافر مانتے ہیں یا مسلمان مانتے ہیں؟ بس اتنا بتا دیجیے آپ۔ پہلے بات ہوگی، لیکن پہلے حدیث میں جو آیا ہے، پہلے حدیث کی بات الحمدللہ لوگوں کی بات مانیں۔ ہاں، حدیث ہمارے سر آنکھوں پر
حدیث پر ہمارا ایمان ہے, حدیث پر ہمارا عمل ہے. بولنے سے نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیے, جو رسول اللہ کے عمل کرنے سے ہوگا. جو رسول اللہ کے دشمن ہیں ان سے آپ کا کوئی رشتہ ہے, کوئی دوستی ہے؟ بھائی رسول اللہ کے دشمن قادیانی ہے اور دیوبندی بھی تو رسول اللہ کے دشمن ہے بھائی. دیوبندیوں کے جو 4 اکابر ہیں یہ بھی تو رسول اللہ کے دشمن ہیں. یہ بات سنیں چاہیے. پہلے حدیث میں کیا آیا ہے؟ پھر وہی بات. اپنے میں مسئلے کا تعلق رکھتا ہوں. نہیں آپ غلط بول رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ سلام کرے تو کیا آپ جواب نہیں دیجیے گا؟ سب بات دیکھیے چھوڑ کے کچھ نہیں پوچھے گا. مجھے الحمدللہ سلام کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھے سنیوں میں سے خوشبو آ جاتی ہے اہل ایمان کی. ٹھیک ہے, ایمانی خوشبو الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی جان, اور وہ ایمان کی جو خوشبو ہے نا وہ آپ کے اندر نظر نہیں آ رہی, آپ کے اندر جھلک نہیں رہی ہے. ہاں ہلو جی, ارے چارجنگ کب سے نہیں ہے, بند ہے کیا چیز ڈبا کھاپ سے نکالا چارجنگ کیا تھا, ایک دن بند ہو گیا. ہمارے راستے میں بند ہو گیا, پتا نہیں کیا ہو گیا. میں نے یہاں بھی دیکھا بالکل آئی نا سے ہی. اچھا چلو ٹھیک ہے, کوئی بات نہ, تو بند رہنے دو. جب میں نے اپنا نام بتا دیا, ہمارا نام چلو ٹھیک ہے, رضوی ہے. میرا نام بتا دیا, ہمارا نام مصطفیٰ رضوی ہے. آپ کا نام مصطفیٰ رضوی ہے؟ اعلیٰ حضرت سے تعلق ہے ہمارا. اچھا جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا تعلق, بھائی جان ایک منٹ, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ, خاموش, بیچ میں نہ بولیں. جب میں خاموش ہوں تو آپ بھی خاموش رہیں, سنیں میری بات کو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیوبندیوں کا کفر عوام اہل سنت کے سامنے ظاہر کیا ہے, عرب و عجم کے علماء کے سامنے ظاہر کیا ہے, بتایا ہے, اس پر آپ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, اگر آپ سنی حنفی بریلوی ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں؟ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں, ایک محفل میں کہا تھا کہ میرے نبی کے عاشق رسول, میرے نبی کی حدیث ہے السلام قبل الفجر. جلسے میں کہا کرتے تھے سب سے پہلے سلام کرو, اس کے بعد آگے بات کرو. اور ہمارے اعلیٰ حضرت جب بھی اسٹیج پہ آتے تھے پہلے سب سے پہلے سلام کرتے تھے. ہم نے آپ کو سلام کیا, ہم چاہنے والے ہیں, لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. آپ سے بتائیے کیا جواب؟ میں جواب نہیں دیتا ہوں کیونکہ مجھے ایمان کی خوشبو نہیں آئی آپ کے اندر سے, اس لیے میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا. جی, ہمارے اعلیٰ حضرت کی ابھی بھی خوشبو, جو ایمان کی خوشبو ہے وہ آپ کے اندر سے مجھے نہیں آئی, اس لیے میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا. اسی لیے میں نے آپ سے سوال کھڑا کر دیا, ورنہ الحمدللہ آپ نے سنا ہوگا کہ میں کئی سارے حضرات کا بغیر پوچھے ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں, کیونکہ ان کی خوشبو مجھے آ جاتی ہے کہ یہ وفادار ہے کہ غدار ہے. الحمدللہ بہت ساری میری آڈیو سنیے جناب, بہت ساری آڈیو الحمدللہ آپ حضرات نے سنی ہوں گی کہ نور حسن بغیر پوچھے ہی سلام کا جواب دے دیتا ہے, مگر ان کا جواب دیتا ہوں جو اہل ایمان ہوتے ہیں, جن میں سے مجھے ایمان کی خوشبو آ جاتی ہے. ہاں, ایمان والے کی کیا تعریف ہے بتائیے. ایمان والے کی تعریف یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, بالغیب ویقیمون الصلاۃ, نماز سے قائم رکھتے ہیں, اور یؤتون الزکاۃ, اور زکات دیتے ہیں. یہ قرآن نے تعریف کی, کیا اس کی آپ تائید کرتے ہیں؟ بتائیے پہلے. اچھا تو نماز تو وہ منافق, ایک منٹ, نماز تو وہ منافقین بھی پڑھتے تھے جو میرے نبی کے پیچھے 5 وقتہ نماز ادا کیا کرتے تھے, مگر ایمان والے نہ تھے. روزہ وہ لوگ رکھتے تھے جو منافقین حضور کے ساتھ موجود رہتے تھے, جنگوں میں جہاد کرتے تھے. خاموش رہیے, میری بات کو سن لیجیے. ارے وہی حالت تو آپ کی ہے, میں وہ ثابت کروں گا انشاءاللہ بھائی جان. جن حضرات نے یہ آڈیو پوری سنی ہو, بتائیے کس کس طرح سے کلر بدل کے آتے ہیں, کلر چینج کر کے آتے ہیں. ان کو اپنے مسلک پر بھروسہ ہی نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو کبھی بریلوی بتا کے آتے ہیں, کبھی کچھ اور بتا کے آتے ہیں, یعنی اپنا مذہب و مسلک ہی بدل دیتے ہیں. مگر الحمدللہ
नूर हसन इनका ओरिजिनल चेहरा, इनकी ओरिजिनल पहचान कराकर ही छोड़ता है। बहरहाल लास्ट में ये गाली बक के भागा, आपने सुना होगा, है ना। मैंने इसको बाद में कॉल किया, इसलिए मेरा कॉल नहीं उठाया। खैर, दुनियाए देवबंदियत में अभी तक किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया जो नूर हसन से बात करके अपने आप को, अपनी जमात को, अपने अकाबिरीन को जो है ईमान वाला साबित कर दें, हक पर साबित कर दें, मुसलमान साबित कर दें। ऐसा अभी तक किसी देवबंदियों की बंदरिया ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया। और अगर किसी देवबंदी बंदरिया को या किसी देवबंदर को बुरा लगा हो मेरी बात का, तो मेरा नंबर पड़ा हुआ है किसी में दमखम, है किसी में हिम्मत, तो आए और मुझसे बात करे, मगर गाली गलौज के साथ नहीं, बदतमीजी के साथ नहीं, वरना मैं भी एक बहुत बड़ा महाबदतमीज हूं। तो ये अच्छा नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा। प्यार मोहब्बत से बात होगी तो मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि नूर हसन का अंदाज है कि नूर हसन से जो इंसान जिस तरह बात करता है, इंशाअल्लाह मैं भी उससे उसी अंदाज में बात करता हूं। अगर बदतमीजी दिखाता तो भाई मैं भी एक आम आदमी हूं, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, तो फिर मैं भी और फॉल बक देता हूं। तो मुझे ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, मगर मजबूर करते हैं लोग इस कदर करने पर। मेरे उलमा तो गाली बकेंगे नहीं, इसलिए मैं इस मैदान में आया हूं इन हरामियों का चेहरा बेनकाब करने के लिए। तो मैं ही फिर इनकी वो ओरिजिनल औकात दिखाता हूं, इनकी वो ओरिजिनल शक्ल अवाम अहले सुन्नत को, अहले ईमान को दिखाता हूं, ताकि मेरे सुन्नी भाई बचें इन शैतानों से। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेरे भाई इन शैतानों से बच चुके हैं, इनसे निकल चुके हैं। जो इनके साथ खाना पीना करते थे, उठते बैठते थे, दोस्ती रखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दूर हैं, इनका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह तौबा की है इन शैतानों की शैतानियत को देखकर, इन शैतानों को परखकर। खैर, आप हजरात इस ऑडियो से समझ गए होंगे कि देवबंदी कितने बड़े हरामी होते हैं, कितने बड़े मक्कार होते हैं। बताइए, देवबंदी होकर अपने आप को बरेलवी बता रहा है। मैं पूछ रहा हूं देवबंदियों के चार अकाबिर को क्या मानते हो, तो बोल नहीं रहा है। ये देवबंदी गिरगिट की तरह कलर बदलते हैं, जैसे गिरगिट 6-7 रूप बदलता है, उसी तरह ये वहाबी देवबंदी 52 रूप बदलते हैं, 52 कलर बदलते हैं। बताइए मुसलमानों, ये किसी भी भेष में आपको धोखा दे सकते हैं, तो बचो इन शैतानों से। जो जमात वाले हैं इनसे बचो, जमातियों से। इन जमात वालों के साथ में ना जाया करो। जो तुम्हारे अंदर रसूल पाक की थोड़ी बहुत भी मोहब्बत है ना तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे दिल में, ये उसको छीनने के लिए जमात ले लेके आते हैं, नमाज के नाम पर तुम्हारा ईमान लूटते हैं। इन देवबंदियों के इमामों की जब नमाज नहीं होती तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी? अरे जब बिजली घर में ही लाइट नहीं आ रही है तो फिर वो अपने इलाके को कैसे लाइट दे सकता है? अरे जब वहां खुद ईमान नहीं है तो यार नमाज तो ईमान वालों के लिए है ना, नमाज तो मोमिनों के लिए है ना। तो फिर जब उसकी खुद की नमाज नहीं हो रही तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी? लोगों, धोखा मत खाओ, समझे? धोखा मत खाओ, बचो इन लोगों से, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो। और सबसे बड़ा खतरा इन सुलह कुल्लियों से है, जो कि इन देवबंदरों का रद्द नहीं करते और इनको अपना माई बाप समझते हैं, समझे? इनके कुफ्र को जानते हुए भी इनको अपना बाप समझते हैं। इनको काफिर नहीं कहते, अब इनको काफिर नहीं समझते। बहरहाल सारी चीजें आपके सामने हैं। ऐसे पुरफितन दौर में, ऐसे फितने वाले दौर में अगर कोई आलिम खामोश है तो वो गूंगा शैतान है, ठीक है? वो गूंगा शैतान है। तो अब वो सुलह कुल्ली लोग समझ लें अपने आप को क्या समझते हैं, ईमान वाला समझते हैं कि शैतान समझते हैं। अगर शैतान समझते हैं तो रद्द ना करें, उनका साथ दें, और अगर अहले ईमान समझते हैं तो फिर उनका रद्द भी करें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।